پاکستان کے اندر چوچو کا دیوار ہی ہے پیچھے ایم کیو اس کی حالت پارٹی واپس کے اس کے ایم کیو ایم پارٹی پاکستان کراچی کا علاقہ وہاں سے ہو رہا ہے خانہ جنگ ایم کیو ایم پاکستان کرتی ہے بالکل ہو چکا ہے بھٹو زرداری جس کو نہ الطاف حسین کی لندن والی ایم کیو ایم اپنا مانے گی اور نہ ہی پاکستان والی ایم کیو ایم عمران خان تیسرا کر چکے ہیں تیاری کر رہی ہوگی نواز شریف صاحب حکومت رشید اور جہانگیر اور طاہر القادری ان کے لیے نہ کبھی لڑ رہا ہے جنرل شجاع کی آئے گا میں سے انداترہ ایک حقیقت لیکن اور آتے شروع ہوتا ہے آپ سے موومنٹ پاکستان صدی اور چار کا حصہ ہوں گے جو لوگ مطلوب نہیں ہیں کل تک وہ آج کیسے اور کیوں کر مطلوب ہو جاتے ہیں، یہ معمہ اب حل ہونا چاہیے۔ ہم نے تو قطع تعلق کر لیا ہے 23 کو لندن سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں زبردستی 22 کے واقعے سے، 22 کی گفتگو سے اور 22 کے ذریعے سے لندن سے ہمیں جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے۔ ہم نے اپنا فیصلہ 23 کو سنایا، آج سنایا، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنا فیصلہ ہمیں سنا دیں۔ چیسٹ سے لگا کر مت رکھیں، سینے سے لگا کر کارڈز کھولیں اور آپ پوری دنیا کو بتا دیں کہ مسئلہ لندن اور لندن سے آنے والے بیانات کا نہیں ہے، بلکہ سارا مسئلہ کراچی کو ایم کیو ایم سے خالی کرانے کا ہے۔ ناظرین، فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، فاروق ستار صاحب کا ہم نے غصہ بھی دیکھا، ان کا غم بھی سنا، گرجدار تقریر بھی ان کی سنی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کی۔ ایک اہم بات جو اس کے بعد ہوئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میڈیا کے اندر ایک سوال کیا گیا کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں، کیا غدار سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ان کا جواب کیا تھا، پہلے وہ آپ سنیے، پھر میں سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی نہیں، میرا پورا زندگی میں نے کبھی بھی نہیں انکل الطاف کو غدار کہا۔ انکل الطاف ایک کراچی کا پولیٹیکل ریالٹی تھا اور ہے، مگر میں نے کبھی بھی الفاظ اس کے خلاف نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں انکل الطاف کو میں نے کبھی غدار نہیں کہا، وہ کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس میں شامل تھے اور ہیں۔ ان دونوں باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا ان جملوں کی، اس جواب کی مذمت کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل مذمت نہیں کرتا۔ ایک تو یہ جو ہم نے کچھ لوگوں کو ٹھیکیدار بنا رکھا ہے نا غداری کے سرٹیفکیٹ چھاپنے کے اور بانٹنے کے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ خاص طور پہ یہ کام کرتے ہیں
ان کے اپنا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ مشکوک نظر آئے گا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ وہ ریالٹی ہیں تو اس پہ کس کو شک ہے؟ پاکستان کراچی کی سیاست میں 35 سال تک جو ہے وہ ریالٹی سب کے سامنے رہی ہے اور جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے ان کے ساتھ. اور اب کتنی ریلیونٹ ہے یہ تو آنے والے وقت میں بتائے گا. یہ ان کو بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ 22 اگست سے پہلے کے واقعات وہ حالات دیکھیے. 22 اگست کو حالات بالکل مختلف ہے. 22 اگست کو ایک ایسا نعرہ ایم کیو ایم کے بانی کی جانب سے لگا دیا گیا کہ انہوں نے جب اردو بولنے والوں کو متحد کیا تو یہ بتایا کہ ان کو متحد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے ان لوگوں کو جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں جن کے شریانوں میں پاکستان خون بن کے دوڑ رہا ہے، اگر وہ متحد ہوں گے تو پاکستان کو جس مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہاں تک پہنچانا آسان ہوگا. اور پھر جنہوں نے یہ ایم کیو ایم بنائی انہوں نے پھر ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیج کے ایک طبقاتی جدوجہد کا بھی آغاز کر دیا تھا. لیکن جب ایک ایسا نعرہ کہ جو نہ صرف پاکستان کی حرمت بلکہ خود ایم کیو ایم کے نظریاتی اساس پر چوٹ تھی تو پھر ہم نے کیا ریئیکشن دیا. ایم کیو ایم اور اردو بولنے والی کمیونٹی نے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال پاکستان میں ملنا مشکل ہے. وہ جن کو ہم اپنا محسن کہتے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے حوالے سے اس کی حرمت کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہے تو اپنے سٹینڈ لیا ہے نا. اس سے زیادہ وفاداری کا اور کون سا لیکن خالد صاحب مظاہرہ اجازت ہے دیجیے جو گا، پاکستان میں کیا خالد صاحب مجھے اجازت دیجیے گا یہ بات کہنے کی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غداری کی سرٹیفکیٹ کون غدار ہے کون نہیں ہے اس کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے جائیں تو پھر آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو ریزولوشن سندھ اسمبلی میں سامنے آتا ہے اس کی ایم کیو ایم حمایت کیوں کرتی ہے؟ آخر وہاں مطالبہ کیوں کرتی ہے اس بات کا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے بات کی کہ اردو کمیونٹی آج بھی الطاف حسین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا وہ الطاف حسین کے ساتھ جڑ کے ہی سیاست آگے کرے گی، اس کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو وقت کو بھی بتانا ہے، ثابت کرنا ہے نا وقت کو. کیونکہ اردو کمیونٹی بھی ہے وہ جو ہمیں ووٹ دے رہی تھی وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ دے رہی تھی، پاکستان کے خلاف نعرے کے ساتھ نہیں دے رہی تھی. ابھی اس کو فیصلہ کرنا ہے اور یہ فیصلہ میڈیا میں نہیں ہوگا، یہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. عوام کی رائے بیلٹ کے ذریعے پتہ لگا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے آرٹیکل 6 کا جو سندھ اسمبلی میں ہوا ہے گویا یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے ہم سب اس کو اون کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے ایم کیو ایم کا جو اصولی موقف ہے وہ اس کا اظہار ہم سندھ اسمبلی میں نہیں کر سکے ہیں. شاید ہمارے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جو دوسری جماعتیں یہ مذمت کی قرارداد لا رہی ہیں ان کی زبان اتنی خراب ہے کہ ہم شاید چھوٹی مذمت کو ہم قابل قبول بنوا لیں کر لیں. لیکن آرٹیکل 6 کے حوالے سے ایم کیو ایم کا اصولی موقف ہے کہ بھائی یہ ایک پر لگے اور دوسرے پہ نہ لگے تو پھر یہ آئین کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی چیزوں کو آپ کو اپنے طور پہ فیصلہ کرنا ہو. بہت سارے لوگ آج بھی ایوان میں ایسے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اسی سے ملتے جلتے نعرے لگائے ہیں. کچھ نے بولا ہے نا کہ ہر وہ پختون جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے وہ بے غیرت ہے، میں کبھی نہیں لگاؤں گا. وہ محب وطن بھی ہیں، ایوان میں بھی ہیں، ان کی کسی نے ممبرشپ تک کو چیلنج نہیں کیا ہے. ہم نے بحیثیت جماعت بھی اور بحیثیت قوم بھی جو اسٹینڈ لیا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو وہی ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ دیکھیے منصور غور کیجئے گا پاکستان مردہ آباد کے نعرے سے لوگ اتنا پریشان نہیں ہوئے ہیں جتنا ہم نے جو پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا اس پہ پریشان ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے پورا جو گیم پلان تھا اس کے خلاف تھا. ان کو تصور نہیں کر پا رہے تھے. 22 اگست کی رات کچھ لوگوں کے لیے چاند رات تھی. ان کو لگا تھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ جب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس پہ یقین نہیں کیا جاتا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے الطاف حسین صاحب بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرتے تھے اپنی تقاریر کے اندر، بہت حد سے آگے چلے جاتے تھے. آپ لوگ ہی ٹاک شوز کے اندر آ کے ان کا دفاع کیا کرتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، آپ لوگ سمجھے غلط ہیں، انہوں نے دراصل میں کوئی اور بات کی ہے. شاید یہی وجہ ہے، آپ کی تاریخ شاید آپ کو اس وقت تنگ کر رہی ہے، آپ کی بات پہ نہ اسٹیبلشمنٹ بلیو کر رہی ہے، آپ کے اپنے مطابق آپ کا پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی اس پہ یقین نہیں کیا جا رہا. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے اس کی؟
دیکھیں ایک تو کوئی بھی ایسا ٹھیکیدار نہیں ہے جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کو نا جج کر رہا ہو کہ یہ صحیح لگا رہے ہیں یا غلط لگا رہے ہیں. اور معاملہ ہے کہ جن چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے تھے, ہو سکتا ہے آج بھی ڈیفینڈ کر, اس نعرے کو نہیں کیا نا. یہ معاملہ نعرے کا ہے. پاکستان سے شکایت کسی کو بھی ہو سکتی ہے, ان کو بھی تھی, ہمیں بھی ہو سکتی ہے. جو کچھ جب 92 کا آپریشن ہوا ہے تو کراچی اپنی تاریخ کے سب سے بہترین دور سے گزر رہا تھا. کراچی میں کرائم 200% کم ہو چکے تھے, کراچی کی راتیں آباد تھیں, کراچی کے لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھی. جب کراچی اس پوزیشن میں تھا کہ جو کراچی 70-75% ریونیو دیتا ہے اس کو دگنا کر سکے, تو کراچی کے خلاف کراچی میں آپریشن ہوا ہے. وہ آپریشن امن و امان کے لیے نہیں تھا, ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے تھا. وہ آپریشن کراچی کے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تھا. تو بابا وہ جو باتیں بہت سارے پاکستان سے شکایت کے حوالے سے کرتے رہے, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. شاید آج بھی وہ بات اٹھے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے, لیکن جو بات ڈیفینڈ کرنے جیسی نہیں تھی اس کو نہیں کیا ہے, اس پہ اسٹینڈ لیا ہے. اور بھائی یہ نعرہ جو ہے نا کہ آپ کیوں لگا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں لگا رہے ہیں, یہ میری بات سنیے منصور, ضروری بات سنیے. یہ نعرہ جو ہے اس کے بانی بھی ہم ہیں, اس کے وارث بھی ہم ہیں. ہمیں کوئی نہ بتائے کہ نعرہ کیسے لگے گا اور کب لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب یہ بتائے گا, ایم کیو ایم لندن ہو یا پاک سوشل پارٹی ہو, دونوں کی جانب سے ایک ہی مطالبہ, کم از کم اس معاملے میں دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں کہ آپ لوگ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں. پریس کانفرنس کے اندر آپ لوگوں نے اس بات کی دھمکی بھی دی کہ ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ ہم واقعی پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں اور گرفتاری دے دیں. یہ دھمکی کے بجائے ایتھیکل بات نہیں ہونی چاہیے, یہ اخلاقیات کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر الطاف حسین صاحب کے نام کے اوپر ہی وہ ووٹ پڑے تھے تو اس کو دھمکی کے طور پہ استعمال کرنے کے بجائے اخلاقی طور پہ آپ لوگ خود ہی اپنی استعفیٰ سامنے رکھیں اور یہ کہیے کہ ہم دوبارہ ایک نیا مینڈیٹ لے کر ہی سامنے آئیں گے. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مینڈیٹ مل رہا تھا نا اب تک, وہ پاکستان زندہ باد کی فلسفی کے ساتھ مل رہا تھا. اس نعرے کے بعد یہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے, اس کا فیصلہ ہونا ہے, اور اس کا فیصلہ کرنے کا ابھی وقت نہیں. ہم نے کہا نا, میں خود 3 سے 4 دفعہ استعفے دے چکا ہوں پارلیمنٹ سے, اور یہ کسی اور کے لیے مثال ہم نے پچھلے استعفے کی بہت ساری میں رہی کسی دینا بھی پڑے. اچھا خالد صاحب, یہ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ شاید استعفے دینے بھی 2 دن پہلے صاحب تھے, انہوں نے تھا پاکستان اور پاک سے اب تک اندر منانے کے لیے ہم کو نہیں کہا آ رہی ہے وہ باتوں کو یا تو حکومت کرنے کی بات کا فیصلہ کرنے سے کا فیصلہ کیا ہوں گے, شہر بند کرنے کی ان کا ساتھ بڑا کل آپ نے عمران خان کے اصول یونیورس ساتھ کے نہیں ہوتے پہ فیصلے کی بقا کے جو 4 جو ہے یونیورس اسی پہ ہی کے ساتھ کرتا ہے. خالد مقبول سے خالد مقبول سنیے, انہوں نے کہا اصول
اب ہو رہی ہے پاکستان پر چلے گی یا محمود قریشی ساتھ رہی. بریک پھر لندن پہنچ چکے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی لندن ہیں اور یہ بھی سابق وجہ کیا کیوں اکٹھے ہو 30 اکتوبر رکھتی ہے آئیں گے یا نہیں کہ انصاف کے ملتان سے ہمیں السلام کیا آنے سے پہلے آپ نے ایک انٹرویو کا سلسلہ Iran played a nest because what the Democrats and the come in at Indian democracy years did not democracy in Pakistan, unfortunately, each time there was the democratic government stalled. The worst thing they planned, who they could definition can never عمران خان صاحب کی سپیچ اب انہوں نے کہا یہ اور پاکستان دن ہے آپ ہو رہی ہیں جو سلسلہ چند تجزیہ بیل ہیں لندن پلان قابل پریس کانفرنس کے جانے کے نے کہا کہ وہ ہم ملائیں اور بری شاندہی آپ کو وفات صاحب کا تو وہ چند دن کی وہ پروگرام کے لیے کوئی جیسی نہیں 30 تو ہمارا ایک آتا اکٹھے ہوں گے اعتماد اس نے دیکھا بڑی لوگ موجود میڈیا کے لوگوں اپنا مقدمہ پہ اس کی وجہ کیا متاثر ہوتی ہے کی وجہ سے بیکاز میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے چند
नवाज शरीफ से मुलाकात यही है इसके ऊपर होंगे हम पार्लियामेंट नहीं मानता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऐसे रास्ते की तरफ तो नहीं चल रही जहां पे आप जैसे डेमोक्रेट को भी अफसोस हो कि हमें इस तरफ नहीं जाना। क्यों? और मैं इमरान इसलिए एक वाज़ पर सर्जिकल तो ये हमने एक को क्या 20 करोड़ देना था, दुनिया क्या किया, हिंदुस्तान बंद है, इरादियत नहीं दे पाए, आते रही हैं नजराने पे वादा पैगाम हम अब इसलिए नहीं जो बुलाया के लिए मिल खान साहब कुछ लोग में दाखिला को अगर वो करते हैं होगा, और अगर हमने जो पैगाम देना था दे दिया, और फिर हमारे जो खदशात थे वो दूसरे दिन आपने देखा वो सही साबित हो गए कि जिस तरह मुशाहिदुल्लाह खान ने एतजाज एहसन साहब के साथ किया, जाती हमले किए, बार बार उनको टोका, उनकी बात को नहीं सुना, पुराने इल्जामात लगाए, और वो इल्जामात जिनकी कश्मीर की यकजहती से कोई ताल्लुक नहीं था। जो कश्मीरी अपना जो सिखों की लिस्ट थी उसका कश्मीर की यकजहती से क्या ताल्लुक है? जब राजीव गांधी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दावत दी थी इस्लामाबाद की, वो तशरीफ लाए थे, कश्मीर बोर्ड के हटाने का यकजहती से क्या ताल्लुक था? इसी तरह उन्होंने बहुत सी और बातें की, लाड़काना पैकेज और फरियाल टायरपुर साहिबा पे जो इल्जामात लगाए उसका कश्मीर की यकजहती से क्या ताल्लुक था? तो ये उन्होंने अपने अमल से और अपनी कार्रवाई से जो मकसद था जॉइंट सेशन बुलाने का, उस मकसद को खत्म कर दिया। और स्पीकर को कहना पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुझे इसको एडजर्न करना पड़ेगा, स्पीकर को कहना पड़ा मुझे एडजर्न करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी को धमकी देनी पड़ी कि हम वॉकआउट करने वाले हैं। शाह साहब ये बताएगा, 30 अक्टूबर को आप इस्लामाबाद बंद करने की बात करते हैं, 30 अक्टूबर वैसे ही इतवार का दिन है, 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का क्या प्लान है और प्लान बी क्या है? अगर इसके बावजूद भी वजीर आजम ना इस्तीफा देते हैं, ना अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, मामला कब तक और किस हद तक आगे जाएगा? हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि वजीर आजम ने कौम से और ऐवान से, पार्लिमान से जो वादा किया है उस वादे को वफा करते। वो वादा है कि उन्होंने खुद कहा कि मैं अपने आप को और अपने खानदान को एहतसाब के अमल में पेश करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कौमी नशरियाती राब्ते के जरिए कौम से यह वादा किया, लेकिन उसके बाद वो वादा इफा ना हुआ। हमने नशिस्तें की, हमने जॉइंट TORs मुरतब करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की हट धर्मी की वजह से पेशरफ्त ना हो सकी। अब अगर हुकूमत चाहती है कि 30 अक्टूबर में खलल पैदा ना हो, और हम नहीं चाहते, तो हमने एक तजवीज़ पेश की है कि ऑपोजिशन के जो जॉइंट TORs हैं उसकी बुनियाद पर आप एक खुद मुख्तार एम्पावर्ड जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दें जो तहकीक कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ना इस्लामाबाद बंद करने की नौबत आएगी, ना लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन हुकूमत ऐसा करते हुए कतरा रही है। क्यों कतरा रही है? एक तरफ कहती है हमारा दामन साफ है और फिर कतरा भी रहे हैं। अगर ऐसा हुकूमत नहीं करती तो फिर हमने कहा है कि हम आवाम से रुजू करेंगे, जैसे हमने 30 सितंबर को रायविंड में किया, 30 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। फिर आपने फरमाया कि 30 को तो इतवार का रोज है,
اوکے, اگر اتوار کا روز ہے, ہماری جو اگلی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ہم دیکھ لیں گے, ہم غور کر لیں گے کہ ہمیں اگر اس پر نظر ثانی کرنی ہے تو مشاورت کر لی جائے گی اس پہ. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ ٹو دا پوائنٹ سے گفتگو کرنے کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا کہ 30 اکتوبر کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے, نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے کہ 30 اکتوبر کو کیا کرنا ہے. سیاست کے میدان سے تو ہم نے کئی آپ سے مختلف گیس ہم نے شیئر کیا اور ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی, لیکن اسٹوڈنٹس ہمارے یوتھ کیا, ان کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, چند ہونہار طالب علموں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, پاکستان کے ٹیلی ویژنز کے اوپر جب آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو اکثر کرپشن کی کہانیاں ہوتی ہیں, بددیانتی کی کہانیاں ہوتی ہیں, اس نے وہ پارٹی تبدیل کر لی, اس نے اس کا قتل کر دیا, یہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے. اس قسم کی کہانیاں تو آپ بہت سنتے ہیں, لیکن سکسیس سٹوریز بہت کم سنائی دیتی ہیں پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر. آج ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر یہی کوشش کی ہے کہ پاکستانی حکومت یا پاکستان کے جو ہونہار طالب علم ہیں ان کے لیے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کی زندگیاں کس طرح تبدیل ہو رہی ہیں, چند سکسیس سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. پاکستان میں پیف پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کے نام سے ایک ایسا فنڈ ہے جو کہ اربوں روپے کی مالیت کا فنڈ ہے, اور اس سے غریب و نادار اور ہونہار بچوں کے لیے اس فنڈ کے ذریعے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کی زندگیاں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اس فنڈ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. دنیا کی ہر قوم نے اپنے تشخص کی حفاظت کے لیے علم کا فروغ ضروری سمجھا اور بتدریج علم کے حصول کے لیے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی. مگر معاشرے کے ہر طبقے کے لیے علم کے ان اداروں تک یکساں رسائی ممکن نہیں. تو یہ دو مقاصد تھے جس کے حصول کے لیے پیف کا خواب دیکھا گیا, اور یہ تمام تر سہرا چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. تعلیم سے محروم رہ جانے والے طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے جنوری 2009 کو پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ کا آغاز کیا. اسکالرشپ پروگرام کا آغاز ابتدائی طور پر 2 ارب روپے سے ہوا. اب انڈاؤمنٹ فنڈ کی مالیت 17 ارب روپے ہو چکی ہے. پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ اپنے قیام سے اب تک 1,50,000 سے زائد اسکالرشپ ایوارڈ کر چکا ہے, جن کی مالیت 7.5 ارب روپے ہے. رواں تعلیمی سال 2016-17 میں مزید 50,000 اسکالرشپ دیے جائیں گے, اور یوں اسکالرشپس کی کل تعداد 2 لاکھ سے زائد ہو جائے گی. پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ دوسرے صوبوں بشمول خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر کے طلبہ و طالبات کو بھی وظائف مہیا کر رہا ہے. جب میری سلیکشن ہو گئی فائنل تو ظاہری بات ہے ہم دونوں, ہمارے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا جو تھا یہ باعث تھی. تو وہ اب بھی بہت شکر گزار ہوں پیف ادارے کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی, ظاہری بات ہے جنہوں نے وسیلہ پیدا کیا. بہت محنت کی ہے اپنے بچوں کے لیے اور بہت اچھا سلا ملا مجھے. پنجاب ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ کا اسکالرشپ پروگرام ملک و ملت کی معاشی, سماجی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. رپورٹ آپ نے دیکھی, اور چند اسی طرح ہونہار طالب علم اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں, ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں, ان سے کچھ جانیں گے اس فنڈ کی وجہ سے کس حد تک مدد ملی ہے ان کو ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے. میرے ساتھ شمسہ سلیم صاحبہ موجود ہیں, فائزہ عابد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, جنید عبد الواحد میرے ساتھ موجود ہیں, اور آخر میں ظہیر امان صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ایک کر کے تھوڑی سی آپ کی کہانیاں جانتے ہیں کہ اس فنڈ کی وجہ سے کس حد تک آپ کو مدد ملی ہے. شمسہ سب سے پہلے آپ بتائیے گا کب آپ کو یہ اسکالرشپ ملی اور اس سے کتنی مدد ہوئی آپ کی؟ مجھے اسکالرشپ ملی جب میں نے انٹر کا ایگزام پاس کیا اور بورڈ میں 2nd پوزیشن میں نے لی. تو اس ٹائم پہ میں نے نسٹ کا انٹر ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا تھا. تو میرے مائنڈ میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوگا, کیونکہ میرے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے. میرے پیرنٹس خود نہیں پڑھے ہوئے, انہوں نے میٹرک صرف کلیئر کیا ہوا ہے. ابو میرے کسان ہیں اور امی میری لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں. میں نے خود کھیتوں میں کام کیا ہے ان کے ساتھ یہاں تک آنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, اپنے لیے, کیونکہ میں ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا, اور اگر پڑھایا جاتا ہے تو صرف میٹرک, زیادہ سے زیادہ میٹرک کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے یا ان کو گھر پہ بٹھا لیا جاتا ہے کہ لڑکیاں آگے باہر نہیں جائیں گی. لیکن میرے پیرنٹس نے ہمیں یہ شوق پیدا کیا کہ آگے پڑھنا ہے آپ نے, اور انہوں نے سب سے لڑے اپنی فیملی میں کہ نہیں, میں نے اپنی بیٹیوں کو آگے پڑھانا ہے.
میں ان کو پڑھاؤں گی, میں ان کو کچھ بناؤں گی, کیونکہ میرا شوق تھا کہ میں آگے پڑھوں. وہ نہیں پڑھ سکے تو انہوں نے ہمیں وہ چیز دی کہ ہم آگے پڑھیں. تو جب میری بورڈ میں پوزیشن آئی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں آگے کس طرح, نسٹ یونیورسٹی میں جانے کا سب کا خواب ہوتا ہے تو میرا بھی تھا, تو میں نے سوچا کہ کس طرح آگے جاؤں گی میں. تو ایک دن مجھے ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ پیف نے آپ کو اسکالرشپ کے لیے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے آپ کی تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے. تو وہ لمحہ میرے لیے خوشی کا بھی تھا اور میں حیران بھی تھی کہ میری مشکلات کا اتنی دور بیٹھے ہوئے کسی کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ آپ اس مشکلات سے گزر رہی ہے اور اس کو یہ چیز چاہیے بھی, اور انہوں نے مجھے وہ دی. اور یہ چیز, اور میں نے وہ فارم فل کیا اور پیف کے دفتر بھجوا دیا. اس کے بعد سے مجھے پیف کی اسکالرشپ باقاعدگی سے مل رہی ہے, ان کا ڈائریکٹ لنک ہے یونیورسٹی سے جو کہ فیس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, مجھے کوئی سفارش نہیں کرنی پڑی اس کے لیے, بغیر سفارش کے مجھے کسی دفتر کے چکر نہیں کاٹنے پڑے کہ مجھے اس چیز پہ سائن کر دیں. یوزلی ہوتا ہے کہ آپ کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں پھر جا کے آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے, لیکن سب کچھ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. فائزہ, جو سٹوری انہوں نے, شمسا نے ہمیں سنائی ہے, آپ کا کام کو مشکلات کا سامنا ہوا, آپ کی کیا کہانی ہے, کتنے آرام سے آپ کو اس فنڈ کی وجہ سے مدد ہوئی آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں تھینکس بولوں گی ایکسپریس نیوز کو اور پیف کو جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنی آواز اور طالب علموں تک پہنچا سکتی ہوں. میں گریجویشن میں جب تھی تو میرے فادر کی انتقال ہو گیا تھا ان کا, تو اس کے بعد میرے لیے فردر اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل تھا بیکاز کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. تو مجھے پیف کا پتہ چلا, اس کے لیے میں نے اپلائی کیا. اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرٹ پہ اسکالرشپ مل جائے گا, لیکن خوشگوار حیرت کہ مجھے نہ صرف اسکالرشپ ملا بلکہ بہت ایزیلی ملا. اس کے بعد کنٹینیوسلی میری فی اس سے اچھے طریقے سے پے ہو جاتی تھی, نہ صرف فی بلکہ میرے باقی جو پروجیکٹس کے لیے مجھے ایزیلی وہاں سے میں اپنے لیے سیپریٹ کر لیتی تھی منی, اور بڑے اچھے سے میرے معاملات چلے. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں. اچھا جی, اور اس کی وجہ آپ پیف کو سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سمجھتی ہوں کیونکہ میرے I have 7 we are 7 brothers and sisters اور میں سب سے بڑی ہوں, اور میرے اوپر رسپانسبلٹی تھی کہ میں فادر کی جگہ لینی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ پیف نے میرے فادر کے جانے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا, میری سرپرستی کی ایک طرح سے, مجھے اس مقام پہ پہنچایا. اب نہ صرف میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں بلکہ میرے بہن بھائی بھی مجھ سے ایک تو انسپائر ہو رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ان کی ایجوکیشن میں ان کی ہیلپ کر رہی ہوں اور ایک فیملی بھی رن کر رہی ہوں. جنید عبد الواحد, آپ کی سٹوری بھی کچھ ان سے ملتی جلتی ہے یا کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ آلموسٹ تھوڑی سیم ہے مگر تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لحاظ سے ہے کہ میرا تعلق ریمر خان سے, جنوبی پنجاب کے بیک ورڈ تھوڑا سا ایریا سمجھا جاتا ہے اس سلسلے میں. تو میری سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میں جب BSc کلیئر کر چکا تھا سرکاری کالج سے, تو اسی کشمکش میں تھا کہ آگے ایڈمیشن لیا جائے یا نہ لیا جائے. ابو میرے مزدور ہیں, ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی, تو جب میں نے ایڈمیشن لیا قرضہ لے کے پہلے سیمسٹر کی فیس اسی پر کیا نہیں پتہ لگا. پھر میں نے, اور آپ یقین جانے اسکالرشپ کے کچھ ہی عرصے بعد مہینے کے اندر اندر ہی مجھے پتہ لگا کہ آپ کا اور آپ دیا جائے گا, آگے دیا جائے گا. انہوں نے اینڈ اور کرتا ہوں اس میں وہ ایکچولی میں تھا, اس کے بعد کرنے کے قابل کا بھی خرچ کرنا تھا, پھر مزدوری 5 سال میں نے لاتا رہا. پھر میں تھوڑا سا سال اوپن یونیورسٹی بیچلر آف میرے پاس اسکالرشپ جو اور ان ہو رہی ہے, تو مجھے اس چیز کہ میرے مارکس
تو پتہ لگا کہ نہیں آیا تو فارغ کے بعد منٹ میں مجھے کہ ہونے کے اوپر آج اس فنڈ اس قسم کی سٹوری ریاکشن آتے ہیں، لیکن جب ناظرین سننا پاکستانی ہونا فخر ہے پاکستان پیرنٹس رول کے لیے پاکستان کا نام جا سکتے ہیں، ان کا بہت شکریہ. ٹو دا پوائنٹ یا آپ کے نہیں پہنچائے جس پہ ہو جاتا ہے